سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر منعقد ہوا ہے. اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں مسلسل متواتر معاشرے کی اصلاح کا کام جاری رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی اقدامات مناسب ہوں حکمت اور مصلحت کے ساتھ انہیں اختیار کرنا چاہیے. کسی بھی سطح پر برائیاں ہوتی رہیں اور ان پر کوئی روک ٹوک نہ کرے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سخت ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ارحم الراحمین ہے. وہ بعض لوگوں کی برائی کی وجہ سے عام لوگوں کو سزا نہیں دیتے، لیکن اگر ایک بات کسی قوم میں معاشرے میں پائی جائے کہ چند لوگ گناہ کریں اور زیادہ لوگ اس گناہ کو روکنے پر قدرت ہونے کے باوجود خاموش رہیں، تو اب جب وبال آئے گا تو پوری کی پوری قوم اس میں مبتلا ہوگی. جو کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو قدرت کے باوجود نہیں روک رہے وہ بھی. اس لیے یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ بھئی جو کر رہا ہے وہ بھگتے گا، ہمیں کیا مطلب. نہیں، ہمیں بھی مطلب ہے. ہمارا تحفظ جب ہی ہے جب ہم اس ذمہ داری کو انجام دیں کہ جو بھی منکر ہو اسے روکنے کی ہم کوشش کریں.
من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جو کوئی منکر دیکھے تو اگر قدرت ہو تو ہاتھ سے روک دے۔ مثلاً اپنے گھر میں کوئی منکر ہو رہا ہے اور ہم اسے مٹا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو مٹاؤ، کون منع کرتا ہے؟ ذمہ داری ہے تمہاری۔ مثلاً کوئی آدمی اپنے گھر میں دیکھے کہ اس کے کسی بچے نے لا کر کوئی تصویر دیوار پہ چپکا دی، آج کل ایسا ہوتا ہے، کوئی ایکٹر پسند آیا تو اس کا فوٹو لے آئے، کوئی ایکٹرس پسند آئی تو اس کا لے آئے، کوئی کھلاڑی پسند آیا مرد یا عورت تو اس کی تصویر لے کے لگا دی۔ حالانکہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو تمہارا تو شوق ہو گیا، یہاں فرشتے غائب ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب بچہ ہی تو ہے، کیا کریں، بچے نے لگا دی، یہ کوئی عذر نہیں ہے، تمہارا گھر ہے، تم گھر کے بڑے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس تصویر کو کھرچ دو، مٹا دو، جو جس نے لگایا اسے ڈانٹو ڈپٹو کہ تو نے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے لگایا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ۔ اسلامی حکومت کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ حکومت اسلامی بنے، مسلمانوں کی بنے، اور وہاں روک ٹوک منکرات پر نہ ہو تو کیا خاک حکومت ہے؟ لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر سارے ایسے اڈوں کو بند کر دے جہاں سے منکرات شروع ہو رہے ہیں، تالے ڈال دے، جو مجرمین ہیں ان کی گرفت کرے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، آج سے مٹاؤ درجہ بدرجہ۔ فرمایا فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے مٹانے پر قدرت نہیں ہے، بڑا فتنہ ہونے کا کیا ہے، اندیشہ ہے، تو بھئی کم سے کم اتنا تو کرو کہ زبان سے منع کرو کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو آگاہ کریں کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اسے چھوڑنا چاہیے، جیسا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ اور اس کہنے کا بھی اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اثر نہ ہو، اس کا ضمیر اندر سے کہے گا، اس کے اندر اگر ایمان ہے، اگر آپ حکمت عملی سے اچھے انداز میں توجہ دلائیں گے تو وہ مومن ضرور سوچنے پر کیا ہوگا، مجبور ہوگا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ذرا سے مفاد کے لیے کہ سیٹھ صاحب کی نظر نہ بگڑ جائے، ہم خواہ ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں، چاپلوس بن جائیں، ان سے بے وجہ مرغوب ہو جائیں۔ یہ علماء کے لیے بڑی بے غیرتی اور بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ آپ کو دین کا حکم برملا بے خوف و خطر بتلانا ہے، پھر چاہے دنیا راضی ہو ناراض ہو، اس کی بحث نہیں کرنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈنڈا لے کے لڑائی شروع کر دیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس زبان ہے، اور یہ زبان آپ کی اپنی ترجمانی کرنے والی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی ترجمان زبان ہے۔ اس لیے ہمیں بہرحال منکرات پر نکیر کرنی چاہیے اور ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ ایسا انداز اختیار نہ کریں
جس سے دوسرے کی خفت ہو، وہ اپنی ذلت محسوس کرے، کیونکہ ذلت محسوس کرنے کی جہاں بات آ جائے گی تو وہاں ضد آ جائے گی، اور پھر اس کے مفاسد خطرناک ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں تشریف لائے مراد آباد میں، اور علماء کا بڑا مجمع تھا اور اصلاح معاشرہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ جب حضرت کا نمبر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے بھئی، منکر پر نکیر لازم ہے، اور کسی بھی غلط بات کی تائید ہماری طرف سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصلاح کے لیے حکمت عملی ضروری ہے، ڈنڈا مار کے اصلاح نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ آپ امام ہیں محلے کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں گھر میں شادی ہونے والی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں بینڈ باجا آئے گا، ڈی جے بجے گا، وہاں یہ رسومات ہوں گی، پتا ہے۔ اب اس نے آپ کو دعوت دی، کارڈ بھیجا، تو ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، بالکل نہ جائیں، لوگوں سے کہہ دیں کہ صاحب اس لیے میں نہیں گیا۔ فرمایا کہ ایک دوسری شکل ہو رہی، وہ یہ ہے کہ آپ شادی سے 2 دن پہلے تنہائی میں اس کے گھر جائیں اور یہ کہیں کہ یہ آپ کا کارڈ آیا ہوا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ بچی کی یا بچے کی شادی ہو رہی ہے، ہمیں بڑی مسرت ہے، اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس میں ضرور شرکت کریں، لیکن پتہ چلا کہ آپ کے ہاں یہ سب انتظام ہو رہے ہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ ہمارے لیے شرکت مناسب ہوگی، اب آپ ہی بتائیے۔ اب 2 ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو اسے احساس ہو جائے گا، شرمندگی اس کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ کہے گا کہ جی غلطی ہوئی، اب نہیں ہوگی، آپ کا آنا ضروری ہے ورنہ ہماری خوشی ادھوری رہ جائے گی کہ امام صاحب نہیں آئیں گے۔ اور اگر وہ ڈھیٹ آدمی ہوگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو کم سے کم آپ سے شکایت کا تو موقع نہیں رہے گا اسے۔ کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا نے میری ذلت کر دی، مولانا نے ایسا کر دیا۔ عند اللہ آپ بری ہو جائیں گے کہ آپ نے نہ تو غلطی کی تائید کی اور نہ ہی آپ نے کسی مومن کو ذلیل کیا۔ دیکھیے، ایک ہے مومن جس سے غلطی صادر ہو رہی ہے وہ، اور ایک ہے وہ عمل جو اس سے صادر ہو رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس عمل سے تو نفرت ہونی چاہیے جو اس سے صادر ہو رہا ہے، لیکن جس سے صادر ہو رہا ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس سے شفقت ہونی چاہیے۔ اس کی غلط بات پر آدمی افسوس کا اظہار کرے کہ بھئی ایسی امید نہیں تھی کہ ان سے کہ یہ ایسا عمل کریں گے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ ان سے ایسی بات نکلی۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ یہ زبانی نکیر کرنا یہ بالخصوص علماء کی ذمہ داری ہے۔
اس سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، حکمت عملی سے اچھے انداز میں اچھے ماحول میں اپنی بات کہہ دینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کل کو یوں کہے کہ جی فلاں نے ہمیں اجازت دے دی تھی، اس کے کہنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے۔ برائی برائی ہے، وہ برائی کبھی اچھی نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ آدمی کے پاس نہ تو طاقت ہے برائی کو روکنے کی اور نہ زبان سے کہنے کی ہمت ہے، اب کیا کریں؟ دل سے برا سمجھے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ جو رسمیں ہو رہی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، اگر شرکت بھی کرنی پڑ جائے تو دل میں ناگواری ہو کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر آدمی غلطی کو غلطی سمجھے بھی نہیں تو اس سے بڑی گمراہی کی بنیاد اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی کوششیں مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ یہ کوئی 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 10-15 دن کا معاملہ نہیں ہے، 12 مہینے کا بلکہ پوری زندگی کا معاملہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوششیں جاری رہنی چاہیے معاشرے کے ہر طبقے میں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی اصلاح معاشرہ کا نام آتا ہے تو لوگ لے دے کے شادی بیاہ پہ آ جاتے ہیں، گویا اس کا تعلق صرف شادی کی رسومات سے، ایسی بات نہیں ہے۔ منکرات شادی میں بھی ہیں، فضولیات، اسراف اور تبذیر اور منکرات اور چیزیں شادی میں بھی ہیں، لیکن دیگر جو زندگی کے شعبے ہیں ان کے اندر بھی خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اخلاق کے اعتبار سے خرابی ہے، زبان ہماری گندی ہو چکی، گالم گلوچ کرتے ہیں آپس میں، اور گالی کو برا نہیں سمجھا جاتا، تکیہ کلام گالی بن گیا ہے لوگ۔ اور فواحش کا سیل رواں ہے، جب سے یہ ملٹی میڈیا، موبائل اور نیٹ آسان ہوا ہے، ہر جیب سنیما حال بن گئی، اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ہر گھر کے اندر، ہر شخص کے پاس تمام تر خرابیاں، گندگیاں، غلاظتیں موجود ہیں، سستے داموں پر موجود ہیں۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ آج سے 25-50 سال پہلے یا اور پہلے کسی کو اگر ناچ رنگ کی محفل سجانی ہوتی تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، پارٹی کو بک کرو، پیسے جمع کرو، ان کے لانے کے لیے سواری کا انتظام کرو، جگہ کرائے پہ لو، روشنی کا انتظام کرو، لاؤڈ اسپیکر لے کے آؤ، مجلس سجاؤ، ان کی فیس ادا کرو، جب کہیں جا کے ایک مجلس ہوتی تھی۔ تو جو بڑے بڑے نواب اور سرمایہ دار تھے وہ بھی سال میں 2-4 مرتبہ کر پاتے تھے، روز کون کر رہا ہے؟ ہزاروں کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر جناب ٹیلی ویژن آیا، سنیما آیا، VCR آیا، اور اب یہ آ گیا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انگلی ہلاؤ، یہاں سے وہاں ساری دنیا کی غلیظ سے غلیظ جگہ پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ بتائیے یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس پہ روک کیسے لگے گی؟
حکومتی سطح پر ہم روک لگانے پر قادر نہیں ہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ان تمام چینلوں پر کیا لگے، بندش لگے کہ ہمارا نوجوان بالخصوص وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ لیکن اس پہ حکومت توجہ بھی نہیں دیتی، اسے کیا غرض پڑی ہے، اور اس میں پوری طرح کامیاب ہونا بھی مشکل ہے۔ لیکن ایک چیز آدمی کو روک سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے میرے بھائیوں، تو چاہے آدمی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، مجال ہے کہ نظر غلط جگہ اٹھ جائے، مجال ہے کہ دماغ کسی دوسری طرف چلا جائے۔ اس لیے ایسی مجالس میں اہل ایمان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، یہ دنیا کی چہل پہل، رونق، موج مستی یہ چند روزہ ہیں، حساب دینا پڑے گا مرنے کے بعد، کیا حساب دو گے؟ اگر یہ جذبہ دل کے اندر آ جائے تو برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہماری نوجوان نسل میں نشے کی لت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اور ایک زمانہ تھا کہ شراب کی دکان پر کسی مسلمان کا قدم رکھنا اس کے لیے انتہائی عیب کی بات تھی، کوئی دیکھ نہ لے۔ آج دھڑلے سے خرید کے لا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی شرابی کے ساتھ شریف آدمی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج میل جول ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بتائیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب آپ معاشرے میں اندر تک جائیں گے تو آپ کو عجیب و غریب باتیں پتہ چلیں گی جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں بھی زیادہ اندازہ نہیں تھا، مسلم محلوں میں ردی خریدنے والے لوگ ٹھیلے پر چلتے ہیں کہ بھائی کاغذ کی ردی ہو وہ دے دو، خراب بوتلیں ہوں وہ دے دو۔ خالص مسلم محلہ ہے، اس میں بک رہی ہیں کیا؟ خالی بوتلیں شراب کی، وہ اس کے ٹھیلے پہ نظر آ رہی ہیں۔ کہاں سے آ گئی؟ کس نے ڈال دی لا کر؟ انہی گھروں سے نکل کے آئی ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ کہ جس چیز کو قرآن نے حرام کیا، جس چیز کو پیغمبر علیہ السلام نے قابل لعنت قرار دیا، آج اس کو آدمی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ جو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں ان میں دھڑلے سے شراب پیتے پلاتے دکھایا جاتا ہے۔ کالج یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے اس میں تو پینے پلانے کو کوئی معیوب سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اس پر ہم اگر توجہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ہمارے علماء، ذمہ داران اجتماعی انفرادی محنت کریں، اس بارے میں مہم چلائیں نشے کے خلاف۔ یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زنا کاری، اجنبی مرد و عورت کا میل جوڑ، اسلام کی نظر میں رضامندی سے ہو یا زبردستی ہو، دونوں حالت میں حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ کسی اجنبی مرد و عورت کا، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، میل جوڑ حرام قطعی طور پر ہے، اور اسلامی حکومت میں بڑی سخت ترین سزائیں اس کے بارے میں ہیں۔
علماء جانتے ہیں۔ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو زندہ رہنے کا حق نہیں، رجم کر کے ختم کرو۔ مگر آج کے یونیورسٹی اور کالج کے ماحول میں ناجائز تعلق کو برا نہیں سمجھا جا رہا، فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر اس سے بچا رہے تو وہ نگو بن جاتا ہے کہ اچھا یہ تو یہاں کے معاشرے کے قابل ہی نہیں۔ جو اس عمل کے اندر مبتلا ہو جائے نعوذ باللہ، اسے سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے ہمارے ساتھ رہنے کے بعد۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں مراد آباد میں ایک ڈینٹل کالج ہے، یہ دانتوں کی جو پڑھائی ہوتی ہے وہ اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک میرٹھ کا لڑکا تھا، اقبال نام تھا اس کا، اور وہ ہمارے پاس کبھی کبھی ملنے آیا کرتا۔ ایک دن آیا اور بہت رونے لگا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے چلے جا رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کی۔ کیا بات ہے کہ بس میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے بچائے۔ جب میں نے بار بار پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے کالج میں، ہمارے درجے میں 22، ایک بیچ میں 22 لوگ ہیں، اس میں 11 لڑکے ہیں، 11 لڑکیاں۔ اب کالج کی طرف سے یہ طے ہوا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کا گروپ بنے گا، یہ دونوں آپس میں تکرار کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے، بات چیت کریں گے۔ یہ نہیں کہ لڑکے لڑکے کا بنا دیں، لڑکے لڑکی کا بنایا، اور اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ میرے ساتھ ایک غیر مسلم لڑکی کو جوڑ دیا ہے، اور میں اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا ہوں، اسی کے ساتھ مجھے بات چیت کرنی پڑے گی اور سننا سنانا پڑے گا۔ اب میں نظر نیچی کر کے بات کرتا ہوں تو وہ ہنسی مذاق کرتی ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، وہ میرا مذاق اڑاتی ہے۔ اب میرے لیے کالج چھوڑنا بھی مشکل ہے، کیونکہ 4تھا سال چل رہا ہے، اور اس فتنے سے بچنا بھی میرے لیے کیا ہے، مشکل۔ میرے لیے دعا کی۔ اگر وہ کوئی مسلمان لڑکی ہوتی تو چلو بات چل جاتی کہ اس سے نکاح ہو جائے گا، یا نکاح کرا بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن مشرکہ ہے، اسے کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہے عورت کو، لڑکی کو۔ لیکن یہ اسے احساس بھی کیوں ہو رہا ہے کہ اسے کچھ دین سے تعلق ہے۔ اگر اس کے اندر بھی دین نہ ہوتا تو یہ بھی اسی رنگ میں کیا ہے، رنگ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتے تھے، یہ آنسو تقوی کے نکل رہے تھے، خوف خدا کے نکل رہے تھے، خشیت خداوندی کے نکل رہے تھے۔ تو یہ صرف ایک کالج کی بات نہیں ہے، پورے ملک کے کالجوں کا یہی حال ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی الگ الگ پڑھا لو، لڑکوں کو الگ لڑکیوں کو الگ، ارے یہ ہو گیا دقیانوس، یہ کٹر جو ہے مذہب والا ہو گیا۔ جو عقل کی بات کرے اسے بے عقل قرار دو، اور جو بے عقلی کی بات کرے اسے عقل مند قرار دو۔ یہ دنیا کا الٹ پلٹ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے کسی بھی سطح پر اصلاح کی۔
تو معاشرت میں یہ سب باتیں آتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جائز حدود میں رہ کر کے زینتیں اختیار کرو، لذتیں اختیار کرو، منع نہیں ہے کہ بالکل پابندی لگ جائے، لیکن جائز حدود میں رہو، نکاح کرو۔ 4 نکاح کی کیا دی؟ گنجائش دی، بشرطے کہ عدل سے کام لو۔ اور ناجائز تعلق اسلام میں قطعاً حرام ہے۔ یہ کہہ کر کے گنجائش نہیں دی جائے گی کہ میاں دونوں راضی ہیں۔ دونوں راضی ہونے سے کوئی غلط چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق ہے اسلامی نظام میں اور دوسرے نظاموں میں کہ انہوں نے ریپ اسی کو مانا ہے جو زبردستی ہو، اور اسلام کہتا ہے کہ ریپ ہے، چاہے زبردستی ہو یا رضامندی کے ساتھ، کیونکہ یہ تعمیر انسانیت میں مخل ہے۔ زنا کیوں حرام ہے؟ زنا اس لیے حرام ہے کہ تم لوگ موج مستی کر کے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہے ہو، اس لیے زنا حرام۔ وہ مستی اٹھا کر کے لڑکا ہاتھ ہلاتا ہوا چلا جائے گا، اسلام کہتا ہے نہیں، تجھے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، کیا چلا جا رہا ہے۔ عورت ہمارے نزدیک کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے کہ استعمال کرو اور پھینک دو۔ استعمال کرنا ہے قاعدے ضابطے میں رہ کے کرو، ذمہ داری اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ نہیں اٹھاتے اور پھر کرو گے اور اسلامی حکومت ہوگی، ایسی پٹائی ہوگی کہ نانی یاد آ جائے گی، اور سب کے سامنے ہوگی تو عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ الغرض ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے ہر پہلو پہ نظر رکھیں، اور جو بھی برائی جہاں پنپ رہی ہو اس کو بر وقت ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر علماء، ائمہ اور جمعیت علماء ہند کے خدام، کیونکہ جمعیت کی ایک مستقل تحریک ہے اصلاح معاشرہ کی، اس میں صرف شادی بیاہ نہیں، سب شامل ہیں، جتنے بھی منکرات ہیں وہ سب شامل ہیں، سب کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے، اس کا تعلق بھی اصلاح معاشرہ سے ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ کتنی باتوں کی؟ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہو تو ڈر رہے ہو، گھر چلے گئے تو پھر بیگم کا ڈر لگ رہا ہے، پھر اوروں کا ڈر غالب آ گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ ہر جگہ اللہ سے ڈرو۔ بیگم کا مشورہ بھی اسی حد تک قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اگر خلاف ہے تو ماں باپ کا مشورہ بھی قبول نہیں، موافق ہے تو قبول۔ خوشحالی کی حالت ہو، بدحالی کی حالت ہو، پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ حیث ما کنت میں سب شامل ہیں۔ تو بتائیے بہت جامع نصیحت ہے یا نہیں؟ اگر ڈر پیدا ہو جائے گا تو یہ جتنی باتیں حضرت مفتی صاحب نے فرمائی ان میں سے کسی بات پر عمل آدمی نہیں کرے گا، سنت شریعت کے مطابق کیا کرے گا؟ کام کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے
تو مایوس ہو کے مت بیٹھ جانا کہ جی اب تو ہو ہی گیا گناہ، اب تو جب تک زندگی ہے کرتے ہی رہو، مرنے کے بعد تو پٹائی ہونی۔ یہ بھی شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ تو بڑا باجی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، اب تو تیری معافی ہونے والی نہیں ہے، لہذا جب تک دم میں دم ہے موج اڑا لو، مرتے ہی پٹائی ہوگی۔ فرمایا نہیں، اگر غلطی ہو جائے بالفرض فوراً نیکی کرو۔ جیسا ہمارے معاشرے میں تھا کہ بھئی کسی کے ہاتھ سے قرآن گر گیا تو کہتے تھے بھئی صدقہ کرو، یہ یہیں سے نکلا۔ اگرچہ صدقہ کوئی ضروری نہیں ہے، نیکی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چلو صدقہ بھی اچھی بات ہے، کر سکتے ہو، لازم نہ سمجھو۔ فرمایا یہ نیکی آدمی کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائے گی۔ تمحوها، چھوٹے موٹے گناہ تو نیکیوں سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ای الصغائر۔ اور بڑے گناہ میں ساتھ میں سچی توبہ کر لو تو وہ بھی گناہ کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی اس کا اہتمام کرے، غلطی اولاً ہو نہیں، اور اگر ہو جائے تو نیکی کرے تاکہ یہ برائی مٹ جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، مسکرا کر ملو، غریب ہو تو اس کی مدد کرو، سلام کلام جاری رکھو، بغض و عناد سے بچو، کسی کی بے عزتی بے توقیری مت کرو۔ یہ سب چیزیں اخلاق حسنہ میں آتی ہیں۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں سے میل جوڑ لگ کر زندگی گزارے۔ یہ نہیں کہ صاحب پیر صاحب ہیں کسی سے ملتے ہی نہیں، ان سے مصافحہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام سے تو بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو اس طرح نہیں بیٹھے، آپ تو سب سے ملے جلے، بڑے لوگ ہوں چھوٹے لوگ ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، مہمان ہوں شہر کے ہوں، سب سے آپ کا ربط ضبط۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ بھی بالخصوص لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق کا سب سے بڑا جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے دراصل خلق حسن۔ ذاتی معاملات میں اعزاء کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جائے۔ اگر یہ تین باتیں ہم پابندی سے ان کا جائزہ لیتے ہوئے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، تمام معاونین، منتظمین، حاضرین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔